اس لاک ڈاؤن نے مدارس کے بہت سے بے غیرت، بے حیا، بے شرم ناظم، محتمم، صدر، سیکریٹری کے چہرے کو بے نقاب کر دیا اور یہ ظاہر کر دیا ہے کہ سفید پوش، سفید کپڑوں میں ملبوس بھیڑیے انسان نہیں، اس کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل نہیں، پتھر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ یہ مگرمچھ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، سانپ سے بھی زیادہ زہریلے ہیں اور بندر سے بھی زیادہ چال باز ہیں، جنہوں نے نہ جانے کتنے کمزور اور غریب اساتذہ کرام کے گھروں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بغیر سمجھے، بغیر بوجھے یہ اعلان جاری کر دیا، یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے کہ اساتذہ کرام کو لاک ڈاؤن کے ایام کے تنخواہ نہیں دیے جائیں گے، اور بہت سارے اداروں کے اندر تو بغیر اطلاع دیے ہوئے سارے اساتذہ کرام کو خارج کر دیا گیا، نکال دیا گیا، اور کچھ اداروں کے اندر جینیس، باصلاحیت، قابل اساتذہ کرام کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ ہم آپ کے سیلری کو برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم آپ کی تنخواہ دے نہیں پائیں گے، آپ چلے جائیے یہاں سے، جب ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی ہم آپ کو بلا لیں گے۔ یہ ہے مدرسے کا نظام، یہ ہے مدرسے کا سسٹم۔ بتائیے، ذرا سوچئے کہ جن لوگوں کو نکال دیا گیا ہے یا جن لوگوں کو سیلری نہیں دی جائیں گی، ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ ان میں بے شمار ایسے افراد ہیں، بے شمار ایسے اساتذہ کرام ہیں جن کا گھر صرف ان کے تنخواہ پہ چل رہا تھا، ان کے بچوں کا پاکٹ خرچ ان کے تنخواہ سے چل رہا تھا، ان کے بچوں کے پڑھنے کے فیسز اسی تنخواہ سے ادا ہو رہے تھے۔ کہاں سے ادا ہوں گے؟ کہاں جائیں گے؟ دوسروں سے قرض لیں گے، لیکن لاک ڈاؤن کے ایام میں کوئی کسی کو قرض نہیں دے رہا، مجبوراً یہ بیاج پہ، لون پہ پیسے لے رہے ہیں اور اپنے گھر کو چلا رہے ہیں۔ اور جب آپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد جب مدرسے کھلیں گے تو ہم سال بھر تنخواہ نہیں دیں گے، آپ کو چندہ کر کے نکالنا پڑے گا، تو یہ تو مر چکے ہیں، بظاہر زندہ نظر آ رہے ہیں، مر چکے ہیں، گھٹ گھٹ کے مر رہے ہیں کہ کیا ہوگا۔ ایک طرف بیاج پہ ہم نے پیسے لیے، لون پہ پیسے لیے، اور ایک سال کے بعد ہمیں تنخواہ بھی نہیں دی جائے گی بلکہ چندہ پر نکالا جائے گا، تو پھر کیسے چلے گا؟ بیاج تو بڑھتا ہوا آسمان کو چھو لے گا، ہمارا گھر بک جائے گا۔ اس طرح نظام چل رہا ہے مدرسے کے، ارے سرکاری شعبوں کے اندر، پرائیویٹ سیکٹروں کے اندر بھی لاک ڈاؤن کے ایام کی سیلری دیے جا رہے ہیں، ان کے ورکروں، ان کے لیبررز، ان کے سٹافز، ان کے مینیجرز کے سیلری جاری ہے، ان کو بھی تنخواہیں دی جا رہی ہیں، تو پھر یہاں کیوں نہیں دی جا رہی؟ لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ ناظم، محتمم، صدر، سیکریٹری کے تنخواہ جاری ہے، ان کو سیلری مل رہی ہے، ان کا گھر بھی بن رہا ہے، ان کے لڑکے لڑکیوں، ان کے بہن بھائیوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، اچھے اچھے کپڑے بھی سلوائے جا رہے ہیں، ان کے لیے پیسے ہیں کیونکہ بیت المال ان کے ہاتھ میں ہے، ان کے باپ کی پونجی ہے، لیکن یہ کمزور اور غریب مدرسین گھٹ گھٹ کر مر رہے ہیں، قرض لینے پر، وہ بھی لون پہ پیسے لینے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ افسوس ہے اس سسٹم پر، اس نظام پر، رونا آتا ہے۔ کب یہ سسٹم بدلے گا؟ کب یہ نظام بدلے گا؟ ان چند لوگوں نے، چند افراد نے قوم کے مائنڈ کو ہیک کر لیا، جو نہ سوچتی ہے، نہ ان کے منصوبہ بندیوں کے اوپر غور و فکر کرتی ہے، جو قوم نہ ان سے سوال کرتی ہے کہ ایسا کیوں کر رہے، چند منٹ کے اندر فیصلہ لے لیا اور باہر نکال دیا۔ کبھی سوچا ہے کہ ان کے گھر، ان کے بال بچے کہاں جائیں گے؟ فٹ پاتھ پہ آ جائیں گے، دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے، اور دوسروں کے سامنے ایک ایک روپیہ، ایک ایک پیسہ اور کھانے پینے کے لالے پڑ جائیں گے۔ ذرا سوچا ہوتا، لیکن ایسا نہیں کریں گے۔ اور مجھے تو افسوس پھر بھی ناظموں پر نہیں، محتمموں پر نہیں، صدر سیکریٹریوں پر نہیں، کیوں ان کی ریشت، ان کی طینت ہی یہی ہے
ان کی طبیعت ہی یہی ہے. ان پڑھ گنوار ہوتے ہیں جن لوگوں کو اس عہدوں پر فائز کر دیا جاتا ہے. مجھے تو افسوس ان لوگوں کے اوپر ہے، ان علماء کرام کے اوپر ہے کہ جب یہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں پھر بھی کوئی لائحہ عمل تیار نہیں کر رہا ہے. کوئی بزنس کے بارے میں نہیں سوچ رہے، کسی تجارت کے بارے میں نہیں سوچ رہے، کہیں اور جاب کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہے، خود کے پاؤں پر کھڑے ہونے کے بارے میں لا کر پاؤں سے مفلوج، آنکھ سے اندھے لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، لکھپتی بن رہے ہیں، کروڑپتی بن رہے ہیں. معاشرے کے اندر ان کا بھی بزنس ہے، ان کی بھی تجارت ہے، ان کی بھی دکان ہے، شاپس ہے، ان کی بھی فیکٹریاں ہے، لیکن یہ ایسے حالت آنے کے بعد بھی کچھ سوچ نہیں رہے، کچھ سمجھ نہیں رہے، کچھ اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں خیال نہیں کر پا رہے. ارے آگے بڑھو، مدرسے سے ہٹ کر، مسجدوں اور مکتبوں سے ہٹ کر بھی دین کا کام کیا جا سکتا ہے، وہاں بھی اسلام کی نشر و اشاعت ہو سکتی ہے. آگے بڑھو، خود بھی اپنے فیملی کو سپورٹ کرو، اپنے پریوار کو سپورٹ کرو، اور دوسروں کی بھی ہیلپ کرو، دوسروں کی بھی مدد کرو. ایک فیکٹری اگر آپ کھول لیتے، ایک کمپنی اگر آپ چلاتے ہیں تو اس سے ہزاروں لوگوں کا گھر چلتا ہے. کیا یہ دین کا کام نہیں؟ ایک دکان بڑی سی کر لیتے ہیں، اس سے 10 لوگ جڑ جاتے، کیا یہ دین کا کام نہیں؟ کچھ آ کے کھولے. جب کمزور لوگ، جاہل اور ان پڑھ گنوار لوگ اپنے بزنس کو ڈیولپ کر سکتے ہیں، اپنے پاؤں کو کمزور مضبوط کر سکتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ بزنس میں کیوں نہیں کامیاب ہو سکتے؟ آپ کے سامنے تو صحابہ کرام، انبیاء کرام کے تجارت کے سارے پوائنٹس ہیں، سارے آئیڈیاز ہیں. آپ سچ بولتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ سے کام نہیں لیتے، دھوکہ دھڑی نہیں کرتے، وزن کے اندر آپ کمی نہیں کرتے. جب اتنے پوائنٹس ہیں آپ کے پاس، اتنی خوبیاں ہیں آپ کے پاس، اگر آپ آتے ہیں تو کسٹمرز آپ کے اوپر آئیں گے، آپ کے پاس آئیں گے، آپ کی دکان میں خریدیں گے، آپ کی کمپنی سے جڑیں گے. ذرا سوچیں، آئیں اس کے اندر. اگر اب بھی نہیں آ پائے تو پھر کب بھی نہیں آ پائیں گے. اللہ کرے ہمیں صحیح سمجھ، صحیح بوجھ عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.